زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی فرضیت، اور زکوٰۃ کے بغیر نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ ایمان والوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، غیب کو مانتے ہیں، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری نشانی ایمان والوں کی یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے رزق، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بات یہ واضح ہوئی کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے یہ خدا کا دیا ہوا ہے، دینے والا اللہ ہے، بندے کا کام محنت کرنا ہے، تگو دو کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، عطا رب نے کرنا ہے، اور بندے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرے مولا کا ہے، دیا ہوا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے، وہ حساب میں رہ کر بھی دیتا ہے، بغیر حساب کے بھی دیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اس کا فضل ہے، وہ جس پر چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو جب دیا ہوا اس کا ہے تو پھر اس کے راستے میں خرچ کرنا اس کے کہنے پر یہ بندے پر لازم کر دیا ہے۔ اب اس کی ایک صورت زکوٰۃ ہے، پھر دوسری صورت صدقہ و خیرات ہے۔ تو جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے یہ اسلام کا بنیادی تیسرا رکن ہے۔ پہلا رکن کلمہ طیبہ، دوسرا رکن نماز، اور تیسرا زکوٰۃ۔ اسلام 5 بنیادی ارکان پہ کھڑا ہے، آگے روزہ اور حج ہے۔ تو اگر ایک ستون بھی گر جائے، کسی عمارت اگر 5 ستونوں پر کھڑی ہو اور ایک ستون گر جائے تو وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، لیکن کلمہ طیبہ کا ماننے والا نہ ہو تو مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اگر باقی سارے امور بجا لائے، نماز کا تارک ہو اور نماز کو اہمیت نہ دیتا ہو اور نماز کو دین نہ سمجھتا ہو تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اگر وہ زکوٰۃ کا انکاری ہے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر ایک پر عمل کر لیا جائے اور دوسرے پر نہ کیا جائے تو پہلی کا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ جیسے وہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اب کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ کی نہیں کرتا، تو اس کا اللہ اللہ کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں منافقت قرار دے کر رد کر دیا جائے گا،
اللہ اللہ بھی قبول تبھی ہوگا جب ساتھ محمد محمد کہے گا. اطاعت خدا، اطاعت مصطفیٰ، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. بلکہ یہاں تک فرما دیا نہیں جو تیر رسولہ فقط اطاع اللہ. حضور کی اطاعت کے حوالے سے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کر لی اس نے گویا خدا کی کر لی. چونکہ رسول اللہ خدا کے متی ہیں، ان کی اطاعت خدا کی ہی اطاعت ہے. تو اطیع اللہ پر عمل کرے، اطیع الرسول پر نہ کرے تو اطیع اللہ بھی قابل قبول نہیں ہے. دوسری چیز انشکر لی والے والدین، اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو. اب کوئی خدا کا شکر ادا کرتا ہے لیکن والدین کا نہیں، خدا کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے والدین کو نہیں، تو اس کا خدا کا کیا ہوا شکر بھی خدا اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا. اس لیے فرمایا نا کہ اگر والدین ناراض ہوں تو خدا راضی نہیں ہوتا. جس نے والدین کو ناراض کیا اس نے گویا خدا کو ناراض کیا. اور تیسری چیز وہ فرماتے ہیں جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات دو. اب اگر کوئی نماز پڑھتا ہے زکات نہیں دیتا، اس کا نماز پڑھنا بھی اور نماز ادا کرنا بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے ایک بات کو مان لیا جائے دوسرے کا انکاری ہو جائے؟ تو جس کی مانی ہے، مانی تو اس لیے تھی کہ اس کو راضی کرنا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ راضی ہو؟ اگر گھر والے ایک سودے کی لسٹ دیں اور آدھا اس میں لے کر آئیں اور آدھا رکھ لیں، وہ راضی ہوں گے؟ تو وہ سارا لانا پڑے گا. خدا تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں آدھے پہ عمل کر لیا جائے، آدھے کو اگنور کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، تو وہ آدھا قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رضامندی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ حالات کیسے اللہ کے ساتھ سازگار ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں اس کے ساتھ اس وقت تک لڑوں گا جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. کس کے ساتھ؟ جو زکوٰۃ کا انکاری ہو چکا ہے، نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد جنگ کی حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے ساتھ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. ان کو شاید اندازہ نہیں تھا زکوٰۃ کی اہمیت کو. انہوں نے کہا اللہ کو مانیں گے، رسول اللہ کو مانیں گے، نماز پڑھیں گے، باقی نیک کام کریں گے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہمارا مال کم ہوتا ہے. تو صدیق اکبر نے جنگ کی. فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کے دور میں دیتے ہوں اور اب نہ دیتے ہوں، میں ان کے ساتھ جنگ کروں. اور کی جنگ پھر آپ نے اور ان سے زکوٰۃ لی. یہ جنگ اگر میں نہیں دیتا تو آپ مجھ سے تو نہیں کر سکتے نا، آپ نہیں دیتے تو میں آپ سے جنگ تو نہیں کر سکتا نا، ایسے تو فتنہ پیدا ہوگا نا. یہ کام حکومت کے ہیں کہ وہ زہری مال میں زکوٰۃ وصول کرے اور پھر اس کے ساتھ اپنی ریاست کا سسٹم چلائے، ریاست کے اخراجات بھی اسی سے پورے کرے، اور جہاں جہاں عوام کی فلاح کے کام ہے وہ بھی اسی سے پورا کرے. یہ ٹیکس کا تصور اسلام میں نہیں ہے. یہ غیر مسلموں سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور مسلمانوں سے زکوٰۃ. اب بات کو سمجھے نا کہ اب اس میں رفاع عامہ کے کام بھی کرتی ہے نا، یہ سڑکیں بنانا یہ رفاع عامہ میں آتے ہیں. حکومت بنائے، جو عوام الناس کے فائدے کی چیزیں ہیں وہ کرے، اور اس میں سے وہ کام کرنے والوں کے جو اخراجات ہیں وہ بھی پورے کیے جائیں. تو جو ٹیکس ہے وہ صرف ذمہ پہ لگتا ہے جو غیر مسلم آپ کی ریاست میں رہتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ ان پر نہیں ہے، یہ زکوٰۃ مسلمانوں پر ہے. یہ زیادتی ہے، چونکہ زکوٰۃ تو صاحب نصاب نے دینی ہے،
मालदार शख्स ने अदा करनी है। लेकिन टैक्स तो ये गरीबों से भी लेते हैं, अमीरों से भी लेते हैं। आप एक माचिस की डबिया लाते हैं, उसको पे भी टैक्स है। वो गरीब भी उतना ही दे रहा है, अमीर भी उतना ही दे रहा है। 40 से 50 रुपया टैक्स है एक पेट्रोल के लीटर पे। वो 10 लाख कमाने वाला भी 40 ही दे रहा है, वो 10,000 कमाने वाला भी 40 ही दे रहा है। ये नाइंसाफी है, ये उसूल नहीं है, ये कोई कानून नहीं है, ये जुल्म है। ये इस्लाम का ना उसूल है, ना ज़ाब्ता है, ना कानून है, लेकिन राइज है। हमने भी इसको कबूल किया हुआ है, इसके साथ खुद को एडजस्ट कर लिया है, हमें भी कोई शिकवा नहीं। इसलिए तो हम इन्हीं को फिर अप्रिशिएट करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि ये जुल्म करते हैं तो ठीक है, करते रहें, हमें कोई परवाह नहीं। याद रख लें, इस्लामी निजाम के बगैर किसी मुमलकत में रहना और उसके खिलाफ जिद्दोजहद न करना ये गुनाह है। इस्लामी निजाम के खिलाफ मीन वो जुल्म का निजाम हो, नाइंसाफी का निजाम हो, यानी जिस मुआशरे में जुल्म हो रहा हो और इंसान उससे नफरत न करे तो ये गुनाह है। तो ज़कात एक ऐसा फर्ज है कि जो सहबे निसाब पे फर्ज है, हर किसी पे नहीं। यानी अमीरों से लिया जाए और गरीबों तक पहुंचाया जाए। सूरह तौबा की आयत नंबर 103 है, फरमाया खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका, इनसे ये सदका वसूल करो। सदके का नाम तर्जुमा ज़कात भी है। इनसे वसूल करो, हुजूर से फरमाया इनसे वसूल करो। क्यों किया जाए? तो ताहिरुहुम, ताकि इसके वजह से ये पाक हो जाएं। व तुज़क्कीहिम, और इनका तज़किया नफ्स हो जाए, इन्हें तहारत मिल जाए, इन्हें पाकीज़गी मिल जाए। तो ज़कात की अदायगी से इंसान का माल भी पाक होता है, इंसान का बातिन भी पाक होता है। माल हराम से पाक होता है, बातिन गुनाहों से पाक होता है। याद रख लें, माल हराम से पाक होता है और बातिन गुनाहों से पाक होता है। रिज़्क हलाल लाजम है इंसान पर। रिज़्क हलाल के बगैर कोई इबादत कबूल नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स हलाल तरीके से रोजी कमाता है लेकिन उसमें से वो ज़कात अदा नहीं करता, अब सवाल है कि उसका रिज़्क हलाल है या अब हराम हो गया। अब भी ये रिज़्क हलाल नहीं रहा। हम शायद गलतफहमी का शिकार हैं कि नाजायज तरीके से कमाया हुआ रिज़्क ही हराम है। नहीं, जायज तरीके से कमाया हुआ रिज़्क अगर ज़कात अदा ना करें तो वो रिज़्क हलाल नहीं रहता, हराम हो जाता है। लिहाजा ज़कात लाजम है। ज़कात के बगैर फिर कुछ भी बाकी नहीं बचता। अल्लाह पाक है, वो पाक को पसंद फरमाता है, वो पाक को कबूल करता है। इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह पाक है और पाक को ही पसंद करता है। तो अब हराम माल से अपने जिस्म को परवान चढ़ाएंगे, खुदा की बारगाह में पहुंचाएंगे, तो मेरा मौला उसको कैसे कबूल करेगा, उसको कैसे जन्नत में भेजेगा। बदकिस्मती है कि ज़कात पे बहुत कम, नमाजी फिर भी किसी हद तक, रोजा फिर भी अगर 20% लोग नमाज पढ़ते हैं ना और 20% लोग रोजा रखते हैं, तो मेरे ख्याल है कि 2-4% लोग ज़कात देते होंगे। आपके सामने ही है, मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता है।
یعنی نمازی روزے دار زکات کے معاملے میں ہاتھ تنگ کر لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مال کم ہو جائے گا. اب یہاں پہ ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں آپ سے. اگر تو ہمارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے دل سے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کہتا ہے اس کا رسول کہتا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اگر دل سے ایمان ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، آقا نے قسم کھائی اس بات پر کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. آپ اندازہ کریں، حضور نے قسم کھائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اب اس کا ذرا سروے کر لیا جائے، جائزہ لے لیا جائے. جو لوگ خیرات کرتے ہیں وہ خوشحال ہیں دوسروں کی نسبت. اب دیکھ لیں، نتائج دیکھ لیں، مال کم ہوا ان کا یا بڑا. تو زکات دینے سے مال بڑھتا ہے، خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے. اب اپنی زندگی پر اگر دیکھ لیں کہ جب آدمی سنگل ہوتا ہے آمدن اسی طرح کی ہوتی ہے، حالات اسی طرح کے ہوتے ہیں. جب بچے ہوتے ہیں تو آٹومیٹک، حالانکہ پہلے ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ 4 لوگ اور آ جائیں تو میں کیسے افورڈ کروں، لیکن وہ بچے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حالات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ تو پھر کیا نتیجہ کیا نکلے گا کہ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. اور اگر کوئی آ رہا ہے آپ کے پاس تو اللہ جل مجدہ نے اس کا رزق بھیجنا ہے. اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے روزی میں جو کہا گیا ہے کہ کسی کو دو، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں آزمانے کے لیے کہ یہ مال سے پیار کرتا ہے، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے. وہ حقیقت میں ہماری روزی نہیں ہوتی ہے، وہ کسی کی ہمیں دی ہوتی ہے امانت کے طور پر، تاکہ یہ لوٹائے. اور یہ لوٹانے کا پروسیس کیوں رکھا؟ ڈائریکٹ دے دیتا نہیں، فرمایا میں آزماؤں تو صحیح اپنے بندے کو کہ میرا بندہ میری مانتا ہے کہ نہیں مانتا. یہ ہمارا رزق نہیں ہے جو نصاب کو کراس کر گیا، یہ ہمارا سارا ہمارا نہیں ہے، یہ حق ہے کسی کا. یہ غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، غریب رشتہ داروں کا حق ہے، والدین کا حق ہے، ہمارے رزق میں بیوی بچوں کا حق ہے، سب کا حق ہے، معاشرے کے عام افراد کا حق ہے، مستحقین کا حق ہے. یہ حق ہے ان کا. اور بلکہ حدیث پاک کے ایک الفاظ یہاں تک ہیں کہ فردوہ، یعنی جو تمہارے پاس ہے یہ لوٹاؤ ان کو جو حقدار ہیں. تو دینا اور ہوتا ہے، لٹانا اور ہوتا ہے. دینا اپنی جانب سے ہوتا ہے، لوٹانے کا معنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا ہو تو اس کو لوٹایا جائے. تو حدیث پاک کے الفاظ لوٹانے کے ہیں، دینے کے نہیں. فردوہ، لوٹایا جائے اس کو. مقصد ہے ہمیں دیا تھا ان کا حق اور اب کہا اس کو لوٹاؤ. تو اگر نہیں لوٹائیں گے پھر یہ تو خدا کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہو، یہ تو گناہ ہوگا. قیامت کے دن حدیث قدسی ہے، میرا اللہ پوچھے گا اپنے بندے سے مخاطب ہو کے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، مجھے لباس کی ضرورت تھی تو نے مجھے لباس نہیں دیا. بندہ کہے گا باری تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے. فرمایا ہاں میں بھوکا تھا، مطلب میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور تیرے پاس کھانا تھا، تیری ذمہ داری تھی کہ اس کو پہنچاؤ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہا ہوا تو اب اس پر پلاننگ ہو رہی تھی کہ یہ کیسے ختم کیا جائے، لوگوں کو کیسے دیگر لوگوں کے وسائل میں شریک کیا جائے. تو اللہ نے کرم کیا، بارش ہو گئی تو خوشحالی آ گئی. تو بعد میں کسی وقت آپ نے ذکر فرمایا میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ قحط برقرار رہتا تو میں ہر صاحب حیثیت کے ساتھ ایک گرانہ منسلک کر دیتا. اب اس کو کھلانا یہ تیری ذمہ داری ہے، ہر صاحب حیثیت کے ساتھ ایک گرانہ منسلک کر دیتا.
تو یہ جن کے پاس ہے ان کی ذمہ داری ہے، وہ کوئی احسان بھی نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہا نا کہ یہ دے کر جتایا نہ جائے، کیونکہ تم نے احسان نہیں کیا کوئی۔ پہلی بات تو ہے اپنے پاس سے نہیں دیا، مما رزقناہم ينفقون، اللہ فرماتا ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ کریے لفظ رزقنا، ہم نے جو دیا ہے، یہ نہیں کہا جو تیرے پاس ہے وہ دیا ہم نے ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو یہ سارا رب کا ہے، اور رب فرماتا ہے میرے بندوں پر خرچ کرو، تو کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، بلکہ احسان مند ہونا چاہیے ان کا جو ہم سے لے رہے ہیں، تاکہ ہم سے ہمارا فرض ادا ہو گیا، ہم سے یہ خطرہ ٹل گیا، ہم بری و ذمہ ہو گئے، ہم نے حق ادا کر دیا۔ اور اگر حقدار نہ ملے تو اس کو ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے، لیکن ہمارے ہاں تو آسانی ہے، لوگ بہت بیچارے غریب ہیں، کھانا 2 وقت کا پراپر میسر نہیں لوگوں کو۔ ذرا احوال دیکھیے لوگوں کے، پراپر سے مراد سالن کے ساتھ یا تھوڑی سی دہی ہو، یا کوئی افطار کے وقت کوئی اچھا کھانا ہو، تو یہ میسر نہیں ہے۔ لوگ لباس میسر نہیں ہے، پراپر لباس لوگوں کو نہیں میسر۔ اب غریبوں کے احوال دیکھیں پڑھیں تو ان کے بچوں کا اب دیکھ لیں لباس کیسا ہے، اور اس پر سن کر پریشان ہونا یہ بنتا ہے، انفرادی طور پر بھی بنتا ہے، اجتماعی طور پر بھی بنتا ہے، تنظیموں کا بنتا ہے، اداروں کا بنتا ہے، حکومت کا بنتا ہے، پریشان ہونا۔ رات کو درس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال تھا کل، تو بات ہو رہی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن باہر نکلے، آپ نے ایک وادی میں پہنچ کر ایک قبیلے کو دیکھا، وہ قبیلہ بہت غریب تھا، اور یہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ غربت انتہا درجے کی تھی، پراپر غذا نہیں تھی، لباس نہیں تھا، رہائش کا بندوبست کوئی مناسب نہیں تھا، تو حضور ان کی حالت زار دیکھ کر پریشان ہوئے، اور اسی پریشانی کے عالم میں حضور گھر آئے اور لیٹ گئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تشریف لائیں، انہوں نے کہا حضور خیریت، آج پریشان لگتے ہیں؟ تو آقا نے بتایا کہ میں ایسے غریبوں کو دیکھا ہے، تو اب میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ میں ان کو دے سکوں، تو میں اس لیے پریشان ہوں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ تو صاحب نصاب تھیں، وہ تو سرمایہ دار تھیں، وہ تو بہت بڑی تاجرہ تھیں، تو یہ نصیب کی بات ہے کہ لوگ تجارت سے نفع لیتے ہیں، حضرت خدیجہ نے تجارت سے مصطفیٰ کو لیا ہے، تو اور انہوں نے پھر سارا مال حضور پہ لٹایا ہے۔ پھر وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ شیب ابی طالب میں 2.5 برس تک آپ رہیں، اور کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، سوکھے پتوں کو بھگو کر سیدہ کائنات کھایا کرتی تھی۔ وہ وقت بھی پھر آیا، حضور کی خاطر وہ وقت بھی برداشت کیا آپ نے، اس کو تو وفا کہتے ہیں۔ تو وہ پاس بیٹھ گئی، انہوں نے کہا حضور کر لیتے ہیں انتظام، بلکہ آپ نے کچھ قریش کے سرداروں کو بلایا، اس وقت تو حالات سازگار تھے سبھی کے ساتھ، اس دور میں تو وہ صادق امین کہتے تھے، تو بلایا، تو ان کے آنے سے پہلے اشرفیوں کا ڈھیر لگایا۔ روایت میں آتا ہے کہ اتنی اشرفیاں تھیں کہ حضور ایک طرف تھے تو دوسری طرف چھپ کے نظر نہیں آتے تھے۔ انہوں نے قریش کے سرداروں کو بلایا اس لیے، اور ان کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے سب حضرت حضور کے حوالے کر دیا ہے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ لے کر گئے اور ان کو تقسیم کیا۔ اب بات جو میں بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ میرے حضور باہر گئے، غریب قبیلے کا حال دیکھا، اور حال دیکھ کر پریشان ہوئے۔ تو غریبوں کی غربت کو دیکھ کر پریشان ہونا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے یا ہم اگنور کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ بھی سنت دیکھیں نا، ہم اور بھی سنتیں ہیں، یہ نماز کے ساتھ جو سنتیں ہیں وہ رہ جائیں تو قیامت برپا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی نماز سنتیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ایک عجیب ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔
कि वो उसने नमाज सही नहीं पढ़ी, क्या हुआ जी, उसने फर्ज पढ़े सुनते नहीं पढ़ी, होता है कि नहीं होता? भाई इस सुन्नत पे हंगामा हो और वो सुन्नत पे खामोशी ही खामोशी हो, ये फिर दोहरा मेयार नहीं बोले है ना? हमने किसी सुन्नत को तो बहुत ऊपर लेकर चले गए और किसी की तरफ ध्यान करना भी गवारा न किया, ये दोहरे मेयार नहीं। आप छोड़कर निकले तो सही, वो नमाजी आपको पकड़ लेंगे, भाई ये नमाज पढ़ते हो ऐसे, खुदा का खौफ करो। लेकिन इस तरफ तो उन नमाजियों ने भी कभी नहीं सोचा कि ये सुन्नतें नहीं। तो गरीबों की गुर्बत को देखकर परेशान होना ये भी सुन्नत है, और उनके दुखों का मदादा करना ये भी मुस्तफा की सुन्नत है। ताजदार कायनात मस्जिद में अकामत हो गई, याद रख लें। अब अकामत के बाद फिर पोजीशन क्या होती है, फिर तो किसी की कोई बात कुछ सुनना भी गवारा नहीं करता, किसी को बोलने की इजाजत ही नहीं होती, किसी और तरफ तो ध्यान तक नहीं होता। यहां तक तो है कि यहां तो अफ्तारी नहीं करने देते कि जी अकामत हो गई, वो भी छीन ली जाती है कि ये अकामत होगी, अब नमाज खड़ी हो गई। मसला ये भी सुन लें कि अफ्तारी के लिए वक्त दिया करें और मुकम्मल सैर होकर खाना खा के फिर नमाज पढ़ा करें। ये कोई तरीका नहीं है, ये तो वैसे ही मुनासिब, और इस्लाम का भी इस तरीके के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है कि आधा खाना खाएं, नमाज पढ़ें, फिर जाकर खाएं। ये क्या है? ये तो मिजाज है यार। कि बल्कि शरीयत ने तो यहां तक फरमाया है कि अगर आपको भूख लगी है और जमात खड़ी है, आप जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं तो ये मकरूह है, आप खाना खाएं। जमात निकलती है तो जाने दें, मकरूह है। और आपने तो पूरे सिस्टम को मकरूह बना के रख दिया और ये समझ रहे हैं कि ये ठीक हो, चल रहा है। प्रॉपर खाना खाएं, प्रॉपर खाना खाएं, सैर होकर खाएं, दोबारा ना हिफाजत हो फिर खाने की, वरना नमाज में तो ध्यान उधर रहेगा, आप जाकर ये खाना है। तो 20-25 मिनट से कुछ नहीं होता, 20-25 मिनट दें। 1.25 घंटा टाइम है मगरिब का, तो खाना खा लेने दें बेचारों को। तो बात कहां थी? हाँ, अब वो बड़ा नाजुक वक्त हमने बना दिया और लामाला है भी, जब अकामत खड़ी हो जाए फिर तो ज़ाहिर है क्या ना है। अब हुजूर नमाज पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बाहर मस्जिद नबी के बाहर दरवाजे के सामने किसी ने आवाज बुलंद की, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भूखा हूं, मैं हाजतमंद हूं। अब लगता है कि वो कोई मुस्लिम नहीं था, वो नॉन मुस्लिम होगा, क्योंकि मुस्लिम तो शायद नमाज का इंतजार करता। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कार्ड नहीं देखा भाई तू मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। हजूर ने साहबा को रोक दिया। आका बाहर तशरीफ ले गए और उसको पकड़ा, घर ले गए, और जिस जिस चीज की उसकी हाजत थी मेरे नबी ने वो पूरी की, फिर आकर नमाज पढ़ाई हजूर ने। ये है इस्लाम। इस इस्लाम को प्रमोट करने की जरूरत है। इस्लाम, अब देख ले, नमाज क्या, नमाज नाम है रब से ताल्लुक कायम करने का, यह भी फर्ज है। ज़कात नाम है मखलूक से ताल्लुक कायम करने का, यह भी फर्ज है। और बिल्कुल साथ साथ रखा, नमाज के साथ ज़कात को रखा कि नमाज पढ़ने से रब को खुश करना है पढ़ के, और ज़कात देकर रब की मखलूक को खुश करना है। लिहाजा दोनों को जोड़ा और दोनों का स्टेटस एक ही है, दोनों फर्ज हैं और दोनों पर कुताई पर गिरफ्त होगी। दोनों राजी करने के लिए, एक खुदा को, एक खुदा के बंदे को। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल खल्क़ु अयारुल्लाह, ये सारी मखलूक, अल्लाह फरमाता है, हुजूर ने फरमाया कि ये सारी मखलूक खुदा का कुब्बा है, और तुम में से अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार उससे है जो खुदा के बंदों से प्यार करता है, जो खुदा के बंदों से प्यार करता है, तो अल्लाह उससे प्यार करता है। तो हजरत गौसे आजम, एक उनका जुमला, अल्लाह ने कहते हैं मुझे इल्का किया, फिर उन्होंने बताया कि मेरे रब ने मेरे दिल में ये बात डाली। इल्का का मतलब है कि मेरे बंदों को पैगाम दे दो कि अगर कोई ये चाहे कि हम रब की दावत करें, रब को अपने पास बुलाएं, फरमाया वो गरीबों की दावत करें, खुदा को वहीं पाएंगे, खुदा को वहीं पाएंगे। तो गरीबों का एहसास करना, उनका ख्याल करना। फिर ये रोजे हैं, रोजों को भी जोड़ दिया सदका फितर के साथ। फरमाया रोजे मुअल्लक रहते हैं, उस वक्त तक कबूल नहीं होते जब तक सदका फितर अदा ना किया जाए।
جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔